باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنا باللہ آپ کہہ دیجئے ہم نے ایمان لایا اللہ پر وما انزل علینا اور جو نازل کیا گیا ہم پر وما انزل علی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر و اسحاق علیہ السلام پر یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر والاسباط اور اولاد یعقوب پر، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں، وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو و عیسیٰ علیہ السلام کو والنبیون اور تمام نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی جانب سے۔ یہ یہودیوں کو ایک طرح سے جواب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مسلمانوں کے ایک عقیدے کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، اسلام کا کیا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا کہ مسلمانوں کے عقیدے میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلا ہم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ پر، ٹھیک۔ اور اس کے بعد کیا بتا دیا گیا کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا یعنی قرآن کریم، اس پر۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ان تمام نبیوں پر ہی ہم ایمان لاتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم یہ صدق دل سے کہتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام نبی کیا تھے؟ سچے تھے۔ وہ کیا تھے؟ سچے تھے۔ ان کو جو نبوت عطا ہوئی تھی، ان کو جو شریعت ملی تھی، ان کو جو دین ملا تھا، وہ دین بھی کیا تھا؟ برحق تھا۔ لیکن کیا ہے کہ اس دین کا اور ان کی جو شریعت ہے، ان شریعت کا ایک حد اللہ نے بیان کر دیا تھا کہ یہاں تک ان کی شریعت چلے گی، یہاں کے بعد ایکسپائر، اب وہاں کے بعد ان کی شریعت نہیں چلے گی۔ اب وہاں کے بعد دوسرے نبی آئیں گے، پھر ان کی جو شریعت کچھ دنوں تک چلے گی، پھر تیسرے نبی آئیں گے، اور اخیر میں کون آئیں گے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک انہی کی شریعت چلے گی۔ اسی کو بیان فرمایا لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی تمام کے تمام جو نبی ہیں ان میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، بلکہ تمام کے تمام نبی برحق تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اللہ نے اسلام کے عقیدے کو، مسلمان کے عقیدے کو بیان فرما دیا قرآن کریم کی طرف۔ آگے فرمایا جو کوئی اب اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے، اگرچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کا دین ہو، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا دین ہو، اگرچہ اور کسی نبی کا دین ہو، لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ جو تھے نبی وہ بھی برحق تھے، ان کا جو مذہب تھا، لائی ہوئی شریعت، وہ بھی برحق، لیکن ان کا جو ایک حد تھا۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل جب کوئی دوائی بنائی جاتی ہے تو دوائی کا ایک ڈیٹ دیا جاتا ہے کہ یہاں کے بعد ایکسپائر ہو جائے گی، اب یہ نہیں چلے گی۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ دوا پہلے سے خراب تھی، یہ مطلب ہے نہیں، بلکہ یہ دوا پہلے ٹھیک تھی، لیکن اب کیا ہے، اس کا ڈیٹ ختم ہو گیا، اس لیے یہ دوا نہیں چلے گی۔ اسی طرح سے وہ جو نبی تھے وہ برحق تھے، لائی ہوئی شریعت بھی برحق اللہ کی جانب سے، لیکن ان کا ایک کیا تھا؟ ڈیٹ تھا، اور وہ ڈیٹ ختم ہو گیا، اس لیے اب وہ شریعت نہیں چلے گی۔ اسی کو اللہ نے بیان فرما دیا کہ اب کوئی جو ہے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرتا ہے تو اللہ کے پاس اس دین کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب تو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہی چلنا پڑے گا۔ اب دیکھو دنیا کا مثال سمجھو، مثال کے طور پر دنیا کا جو بادشاہ ہے وہ کبھی ایک قانون بناتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ قانون اتنے دنوں تک چلے گا، ٹھیک، اب وہ دن پورا ہو جاتا ہے پھر دوسرا قانون بناتا ہے۔ اب کوئی بھی آدمی جو ہے رعایا میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہم اسی قانون پر چلیں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پرانا جو قانون تھا اسی کو چلیں گے، ہم نیا قانون کو نہیں مانیں گے۔ جب دنیا کی بات یہ چھوٹا سے چھوٹا بادشاہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے، تو وہ تو اللہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرما دیا کہ اب کوئی دین اس دین کے علاوہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی تلاش کرے اسلام کے علاوہ
دین کسی دین کو فلن یقبل منہ بس اس کے جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرتی اور وہ آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو مرتد لوگ ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ جس آدمی کے پاس قرآن جیسی کتاب، کھلی ہوئی کتاب واضح نشانیوں کے ساتھ اس کو مل جائے اور وہ اس پر ایمان لائے اور پھر اس کو انکار کر دے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی ایسا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا؟ کفروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور وہ گواہ ہوئے اس بات کا ان الرسول کے رسول حق ہیں، وجاءہم البینات اور جو ان کے پاس واضح نشانیاں آئی وہ بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، اچھا جو لوگ ایسا کرے ان کی سزا کیا ہے؟ کہ جو لوگ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو جائے، اللہ نے کہا کہ یہی لوگ ہیں، یہ لوگ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہم کامیاب ہیں، ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کا تنا نا تم تو ایک نمبر کے ناکام و بدبخت ہو۔ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام نیک لوگوں کی لعنت ان لوگوں پر برستی ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جزاؤہم، ان کا جزا ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ خالدین فیہا، کب تک؟ اللہ نے کہا خالدین فیہا، اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خواہ وہ اس دنیا سے چلے جائے پھر بھی اللہ کی لعنت برستی رہے گی، اور جس انسان پر اللہ کی لعنت ہو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، ایسے لوگ ان لوگوں سے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے نا عذاب سے بچانے تو چھوڑ دو، ان لوگوں سے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ یہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین تابوا، ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیے، اس کے بعد بھی اگر توبہ کر لیے ہے، فرمایا واصلحوا، اور اصلاح کر لیے، من بعد ذالک الا الذین تابوا، مگر جو لوگ توبہ کر لیے، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لیے، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر یہ توبہ نہیں کیے، اگر توبہ کی تو اللہ معاف کر دے گا، یہ کفر میں اور بڑھتے چلے گئے، کفر پر کفر کرتے چلے گئے، ہے کہ نہیں، ڈھیٹ ہو گئے، فرمایا لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمان، اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اولئک هم الضالون، اور یہی وہ لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وماتوا، اور مر گئے، وهم کفار، اور وہ لوگ کافر ہی تھے، یعنی کفر کے حالت میں ان کی موت آئی، فرمایا فلن یقبل، تو ایسے لوگ سنو کہ جن کی موت آئی کفر کی حالت میں، اللہ کہتا ہے اگر یہ لوگ قیامت کے دن زمین بھر کے سونا بھی دے دے، زمین بھر کے سونا بھی دے دے فدیے میں، بدلے میں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو اگر چاہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے چھڑا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وماتوا، مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم، بس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی کی جانب سے، ملء الارض ذہبا، زمین بھر سونا، ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ لوگ اسے فدیے میں دیں، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے تو ایک ہی بات ہے، کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصر، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی جو دولت ہے ایمان کی دولت ہے، اور اس ایمان کی دولت کو بچا کر لے جانا اس سے بڑی دولت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ خدا نہ کرے اگر کسی کی موت کفر کی حالت میں آ جائے تو اللہ کہتا ہے یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ایسے لوگ اگر مان لو ایسا تو قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ کوئی پیسہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، لیکن اللہ سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہے، کوئی اگر یہ چاہے اور سکہ پیسہ اگر چلے
پھر بھی اگر وہ زمین بھار کے سونا دے گا پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔